أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. منافقوں کا ذکر چل رہا ہے اور ان کی بری خصلتوں کو اللہ تعالی بتاتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو مومن اور ایمان والا ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے گمان میں یہ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں لیکن ان کو پتہ کچھ نہیں. ان کے دل میں بیماری ہے، ٹیڑھ ہے، کجروی ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہدایت کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دے کر ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا، اور پھر ان کے لیے عذاب کو مختص کر دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو یہ جھٹلانے پر آ گئے. بظاہر تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تاکہ جو مراعات ہیں مسلمانوں کے ساتھ اسلامی حکومت کی، وہ مراعات، وہ رعایتیں ہمیں بھی دستیاب ہو جائیں. اور اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے اندر خانے میں وہ یہودیوں سے، علماء نے لکھا ہے کہ دراصل وہ منافقین یہودی ہی تھے. کافر تو کافر تھے ہی، یہ منافقین یہودی ہی تھے جنہوں نے ایک چال چلی. وہ یہودیوں کی چال آج بھی مشہور ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں جتنا نقصان مسلمانوں کو ان یہودی کمبختوں سے پہنچ رہا ہے کسی اور سے نہیں پہنچ رہا ہے. اور ان کی چال ایسی ہوتی ہے وہ ہم میں سے ہی کسی کو کھڑا کر دیتا ہے. ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا رہنما سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں،
ان کے چہرے پہ داڑھی بھی ڈال دیتا ہے وہ، کرتا پاجامہ بھی پہنا دیتا ہے وہ، لیکن اس کا اندر جو ہوتا ہے وہ یہودیت بھری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی کوئی بات بھی نہیں کہتا ہے، بظاہر وہ اپنے آپ کو رہنما ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ اندر خانے میں یہودی مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہودی مشن کو آگے بڑھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اسلام کو نقصان تو کوئی آج تک کسی نے پہنچایا نہیں ہے، نہ پہنچا سکتا ہے۔ وقتی طور پہ کچھ پریشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ اسلام کو نقصان پہنچائے، یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے۔ اسلام کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی، جبکہ اس دین اسلام کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی ہے۔ اب پورے دنیا، اب پورے کائنات کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت لی ہے، اب سورج کی اللہ نے حفاظت لی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ سورج کب ختم ہونا ہے، سورج کو، چاند کو کب ختم ہونا ہے، ستاروں کو کب ٹوٹ کر گر جانا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کیا اس سے پہلے کوئی ستاروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، تو اس چیز کو تو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ وقتی طور پہ ہماری آنکھ بتاتی ہے کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یقیناً یہ نقصان ہے۔ اگر مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں تو یہ ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مال اور ان کی جائیداد کو لوٹا جا رہا ہے، یہ بظاہر ہمارا نقصان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ دنیا کا نقصان تو ہے، اس کے لٹنے پر، اس کے مٹنے پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہماری آخرت تو صبر نہیں ہے۔ ہم اپنے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں تو ہماری آخرت تو ہر حال سنور رہی ہے۔ تو بہرکیف وہ اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کر رہے تھے اور آئندہ بھی یہ کرتے رہیں گے، اور اسلام اپنی منزل کی طرف اپنا سفر طے کرتا رہے گا۔ لوگ اس وقت بھی جوق در جوق اس میں داخل ہو رہے تھے اسلام میں، اور آج بھی بہت سے لوگ مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی چلتا رہے گا، چونکہ یہ نور ہدایت ہے۔ جس کو روشنی چاہیے ہوگی وہ اسی کی طرف لپکے گا اور دوڑے گا اور بھاگے گا، اور اس کو سکون ملے گا اس میں۔ تو یہ منافق جو تھے، یہ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے، لیکن اندر خانے میں جو ہے ان کا دل جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق کی پہچان تھی، کیا آج کے اس دور میں بھی منافق ہیں یا نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مفتی شفیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق ہونے کی علامت اللہ نے بتا دی تھی، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 منافقوں کے نام یاد تھے بس۔ کتنے منافقوں کے؟ 14 منافقوں کے نام اللہ نے آپ کو بتا دیے تھے، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دغا بازی کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو لڑائی کا موقع ہے، ابھی رات کا جب سناٹا اور اندھیرا ہوگا، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر فلاں وادی سے گزریں گے تو ہم ان کی اونٹنی کو بدکا دیں گے۔ تو جب اونٹنی بدک جائے گی اور بھاگے گی تو محمد گر جائیں گے اور زخمی ہو جائیں گے اور فوت ہو جائیں گے۔ یہ مکمل سازش کے تحت انہوں نے یہ چال رچا لی آپس میں۔ وہ 14 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف سازش رچی ہے، آپ کے ساتھ ایسے ایسے کرنے والے ہیں، ہوشیار رہیے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 14 ناموں کا علم ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کوئی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا، ان کو قتل نہیں کرایا، جبکہ حکومت کے خلاف جو باغی ہوتا ہے، جو بغاوت کرتا ہے، اور جس کی حکومت ابھی ہندوستان میں ہم ہیں، اگر ہم حکومت کے خلاف عالم بغاوت اٹھائیں گے اور بلند کریں گے تو یہ قانون ہے، ہر ملک کا یہ قانون ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے اس کی سزا پھانسی ہوتی ہے، قید و بند کی سزا ہوتی ہے۔ اگر ہم اس وقت عالم بغاوت بلند کر دیں گے تو ہمیں ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، ہر ملک کا یہ قانون ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے زمانے کے
امیر المؤمنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، آپ سب کے سردار تھے، آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، اور آپ کو سارے ہی ناموں کا علم اللہ کی طرف سے ہو چکا تھا۔ آج تو شبہ کی بنیاد پر پاکستان میں کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا نہیں کہ مشرف کے خلاف اس نے سازش رچی تھی، ثبوت ہو نہ ہو، بس سازش رچنے کا تھوڑا علم ہوا CBI کو، تو اسی کے بدولت آج کئی سالوں سے وہ بند تھے اور اس کو پھانسی کی نظر کر دی گئی۔ تو جب یہ حکومت کے خلاف کافی دنوں تک جو کیس چلتے ہیں اور اس کو قید خانے میں رکھ کر کے آخرکار اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، ہمارے نبی کے خلاف سازش کرنے والوں کا علم ہمارے نبی کو ہوا، اور ہمارے نبی نے ان کے ساتھ کوئی انتقامی جذبات سے کام نہیں لیا۔ آپ سے کہا گیا جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ منافق ہیں اور یہ مسلمانوں اور اسلاموں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، ہر وقت در پہ آزار ہیں، تو آپ کیوں نہیں ان کا کام تمام کر دیتے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں اور اسلام کو تکلیف پہنچانے اور نقصان پہنچانے پہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن اگر میں ان کا کام تمام کر دوں تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ میری طرف انگلیاں اٹھانے لگیں گے، ہنسنے لگیں گے کہ لو جی اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کر رہے ہیں، ان کو کیا پتہ کہ یہ منافق ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں احتیاط برتی۔ فرماتے ہیں مفتی شفیع علیہ الرحمہ کہ منافق اس زمانے میں تو کھلے طور پر ہمارے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہیں، 14 نام تو آ گئے تھے، لیکن بعضوں کے نام اللہ نے نہیں بتائے تھے، لیکن ان کے عمل و کردار سے، ان کے اخلاق سے، ان کے رہنے سہنے سے، ان کے بات چیت سے علامت کی بنیاد پر وہ پہچانے جاتے تھے، یا کسی صحابہ کو بھنک لگتی وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن کو نہیں مارتے تھے اور ان کو قتل نہیں کرتے تھے، صرف اسلام کے لیے کوئی بدگمانی نہ پھیل جائے وہ اس طریقے سے لے کر چلتے تھے، اور بظاہر وہ منافق تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جو آپ کے رازدار تھے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہے، ان کی فہرست بنا لو۔ چنانچہ جب منافقوں میں سے کسی کا انتقال ہوتا، وہ مرتا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نماز جنازے میں شریک ہوتے تو صحابہ شریک ہوتے، پہلے دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان ہے یا نہیں اس جنازے میں۔ اگر حذیفہ بن یمان نہیں ہوتے تو معلوم ہوتا کہ یہ منافق ہے۔ لیکن ہمارے نبی کی رحمت تو دیکھیے، جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، ان کا جب انتقال ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یعنی رحمت ایسی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کو بھی معاف کر دے۔ لیکن عمر فاروق آپ کو روکتے ہیں کہ یہ تو منافق ہے، یہ تو کھلا منافق ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے، مجھے پڑھنے دو۔ بلکہ بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میرے والد کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیا کہ شاید مغفرت ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، عمر فاروق کی تائید میں آیت اترتی ہے کہ دیکھنا یہ تو منافق ہیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں، 70 دفعہ کیوں نہ کر لیں آپ، لیکن مغفرت نہیں ہونی ہے اس کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ کسی ایسے شخص کی نماز جنازے میں آپ بالکل شریک نہ ہوں گے، نہ ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے آپ۔ اللہ کے نبی کو روک دیا گیا۔ روکنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے ابھی نہیں روکا ہے، جب روکے گا تو ہم رک جائیں گے۔ تو اتنی بڑی رحمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کائنات میں، جب تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے، جن و بشر کے لیے ہمارے نبی رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری تھی، جس بیماری کی بنا پر وہ ہدایت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ایک،
लोथड़ा है, बोटी है छोटी सी। फरमाते हैं कि जब वो दिल सही हो जाता है, यानी वो बिल्कुल हिदायत याफ्ता हो जाता है, अला इन फिल जसद मुज़ग़तन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। याद रखना कि जिस्म में एक टुकड़ा है, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है बाईं तरफ, और वो जब सही हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, हिदायत याफ्ता हो जाता है, तो जिस्म का सारा निज़ाम सही चलता है। और आज भी देखिए कि दिल की जो धड़कन है, इसी से हम चल फिर रहे हैं। जिस वक्त दिल की धड़कन बंद हो जाएगी तो हम फिर क्या रह जाएंगे? एक मैयत, मिट्टी का ढेर, इसके सिवा क्या, कुछ भी नहीं। तो पता चलता है कि जैसे जिस्मानी एतबार से हमारे अंदर वो कहीं कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने दिल को रूह से भी तशबीह दी है कि यही रूह है। जब रूह निकल जाती है इंसान मर जाता है। आज तक ये मौत का पता नहीं चल सका है कि मौत किस चीज़ का नाम है, क्या चीज़ निकलती है कि इंसान मर जाता है। आज तक किसी ने इसको समझा ही नहीं। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। यहूदियों ने भी सवाल किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बताइए रूह किसको कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी और फरमाया यसअलूनका अनिर रूह, ये लोग आपसे रूह के बारे में दरियाफ्त करते हैं, सवाल करते हैं। आप कहिए कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे अम्र, मेरे रब का अम्र है, हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं इसमें जान पड़ जा। माँ के पेट में जब बच्चा होता है 4 महीने के बाद अल्लाह फरमाते हैं, फरिश्ते पूछते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी, खुराक कहाँ से मिलेगी, नेक होगा, बदबख्त होगा, कैसा होगा, काफिर होगा, फाजिर होगा, सारी चीज़ें अल्लाह बता देते हैं, वो नोट कर लेते हैं। ज़िंदगी माँ के पेट तक की है कि बाहर निकल के भी 100 साल जिएगा, वो सारी चीज़ें मुंदरज हो जाती हैं, लिख दी जाती हैं। तो अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं दुनिया में लाना उसके लिए इजाज़त मरहमत फरमा देते हैं। अब इंसान फिर ज़िंदा और तंदुरुस्त माँ के पेट से बाहर आता है, वरना माँ के पेट में बच्चा बाज़ मरतबा मर जाता है, बाज़ मरतबा पैदा होते ही मर जाता है, बाज़ मरतबा कुछ उम्र गुजार कर मरता है। अलगरज जो इंसान की उम्र लिख दी गई है उसी के हिसाब से उसकी ज़िंदगी है। तो ये दिल में जिस्म में जो एक टुकड़ा है गोश्त का, वो क्या चीज़ है? हमारे नबी ने फरमाया मिसाल देकर, अला इन फिल जसद मुज़ग़तन, एक लोथड़ा है गोश्त का, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, कि जब वो तंदुरुस्त होता है, सही होता है, बिल्कुल सही होता है, कबूल हिदायत के लिए राज़ी हो जाता है, तो अब तुम समझो कि तुम्हारा जिस्म तंदुरुस्त तवाना है। और जब वो बिगड़ जाता है तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। तो हम अपने दिल की भी हर वक्त निगरानी करते रहें कि ये बिगड़ रहा है या संभाल रहा है, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है, या ये आनाकानी कर रहा है मुनाफिकों की तरफ। फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ, तो ये कहते हैं कि हम कहाँ फसाद फैला रहे हैं, अंदर खाने में फसाद फैला रहे हैं, लेकिन कहते हैं हम कहाँ फसाद फैला रहे हैं। क़ीला से उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब कहा जाता है उनसे, मुनाफिकों से, ये कहने वाले कौन हैं, तो फरमाया कि या तो मोमिनीन हैं जो उनको तबलीग कर रहे हैं, या तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो उनसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, या तो अल्लाह तबारक व तआला है जो उनको बता रहे हैं कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम ऐसा ना करो तो तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो कहते हैं कि हम तो फसाद नहीं फैला रहे, बल्कि हम तो मुस्लिह हैं, इस्लाह कर रहे हैं लोगों की। ईमान की कसौटी को बताया कि ईमान हमारा और आपका कैसा होना चाहिए। उन मुनाफिकीन को भी अल्लाह ने बताया कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, वो आमनन्नास कौन थे उस वक्त? मुफस्सिरीन लिखते हैं, मुफ्ती शफ़ी अलैहि रहमत फरमाते हैं अपनी किताब तफसीर किताब मारिफुल कुरान में, कि उनसे कहा जाता था कि जैसा ईमान सहाबा का है वैसे ही ईमान आप लेकर आइए। सहाबा के ईमान से आपका ईमान मिलेगा तो आपका ईमान कबूल है। अगर सहाबा के ईमान से आपका ईमान नहीं मिलता है तो आप समझिए कि आपका ईमान नहीं है। तो सहाबा को अल्लाह ताला ने मियार बनाया है,
ایمان کے جانچنے کا معیار کس کو بنایا ہے؟ صحابہ کو بنایا ہے۔ اب بتائیے صحابہ کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایک جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان تو ویسا ہی تم کو پیش کرنا پڑے گا جیسا صحابہ نے پیش کر کے دکھایا، اگر ویسا ایمان پیش کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بتایا کہ جیسے صحابہ کا ایمان تھا ویسے ہی آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا کہتے تھے صحابہ کو کہ یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ دنیا کا نقصان اٹھانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم دنیا میں سرخرو ہو رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ یہ بے وقوف ہیں کہ دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، جب دیکھو ایمان میں لگے ہوئے، ایمان میں لگے ہوئے، ایمان میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو بے وقوف ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، انجام کار تم بے وقوف ہو، دنیا تو چند روزہ ہے۔ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے 3 رفیق ہیں۔ کتنے ساتھی ہیں تمہارے؟ 3۔ دھیان سے سنیے گا، کل یہ بات بتانی تھی مجھے۔ بتایا کہ 3 رفیق ہیں تمہارے۔ وہ 3 رفیق کون کون ہیں؟ فرمایا کہ ایک وہ رفیق ہے کہ جب تم مر جاتے ہو، مرتے ہی خدا حافظ، مرتے ہی، اور اس کے لیے تم نے بڑی محبت سے اس سے تم پیش آئے، بڑی محنت کے ساتھ تم نے ان کا سواگت کیا، ان کا استقبال کیا، ان کی دیکھ ریکھ کی، اور ساری اپنی طاقت جھونک دی تم نے۔ ایسے دوست کے لیے تم نے ساری طاقت جھونک دی، سب کچھ کر لگا دیا داؤ پر، اور جب تمہاری آنکھ بند ہوئی تو سب سے پہلے اس نے ہی کہا خدا حافظ، یہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ ایک تو یہ رفیق تھا۔ دوسرا وہ رفیق ہے کہ جو جب تم کو نہلاتا ہے اور دھلاتے ہیں اور کفناتے ہیں اور پھر قبر میں جا کر اتار دیتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں خدا حافظ۔ تیسرے وہ رفیق ہیں تمہارے جو تمہارے ساتھ قبر میں ہے اور عالم برزخ میں ہے اور محشر میں ہے اور جنت اور جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ فرمایا کہ تینوں رفیق کون کون ہیں؟ پہلا دوست وہ ہے، وہ تمہاری دنیا ہے، وہ تمہاری دولت ہے، جس کو تم نے حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، ساری طاقت جھونک دی، تو آنکھ بند ہوتے ہی کیا کہا؟ اللہ حافظ، ختم۔ آنکھ بند ہوتے ہی تقسیم، وراثت کی تقسیم شروع ہو جاتی ہے، یہ مکان فلاں لے گا، یہ مکان فلاں لے گا، تقسیم شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دوست جس کے لیے تم نے پوری زندگی کھپا دی، سب کچھ لگا دیا، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھا، نہ صحت دیکھی نہ تندرستی دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، ساری طاقت جھونک دی، اور نتیجہ کیا نکلا کہ جب تم نے آنکھ بند کی اور تمہاری موت واقع ہو گئی تو سب سے پہلے پیچھا چھوڑنے والا یہی تمہارا دوست ہے۔ اب بتائیے کہ جس دوست کو ہم اس طریقے سے جس کی پوجا کر رہے ہوں اور آنکھ بند ہوتے ہی وہ ہمیں خدا حافظ کہہ دے، اتنا بڑا بے وفا دوست بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا دوسرے وہ دوست ہیں جو تمہیں نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، کفناتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر تمہیں دفنا دیتے ہیں، پھر کچھ پڑھا کے واپس آتے ہیں، یہ تمہارے جو اقربا ہے، دوست و احباب ہیں، ملنے جلنے والے۔ تیسرا وہ دوست ہے جس کی طرف تم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، کبھی تم نے دھیان ہی نہیں دیا، کبھی تم نے اس کی آؤ بھگت نہیں کی، بس کہ بس جو ٹھیک ہے یہ دوست ہے ہمارا، لیکن وہ دوست اتنا غم خار ہے وہ تمہارا کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں چلا گیا۔ وہ انسان کے اعمال ہیں، وہ انسان کے اعمال ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان تینوں دوستوں میں سے سب سے بڑھیا دوست کون سا ہے؟ جو ساتھ گیا وہی تو بڑھیا دوست ہے، اور ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وہی کام کرنے چاہیے جس کام کے کرنے کی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں۔ دنیا تو بہرحال گزرنی ہے، یہ تو گزرے گی، یہ تو کٹے گی، اور جتنی مقدر کی ملنی ہے وہ بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار چھوڑ دیں، سب کچھ کرتے رہیں۔ ہم قرآن بھی اس چیز کی تبلیغ کر رہا ہے، کرو، حلال رزق کی تلاش میں پھرو، لیکن جب اللہ کی طرف سے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
خرید و فروخت کو، کاروبار کو اذان سنتے ہی چھوڑ دو۔ جب نماز پڑھ چکو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ دیکھو جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر پھیل جاؤ زمین پر، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمت تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے جو رزق مقدر کیا ہے حلال رزق کی طرف بڑھ جاؤ اور اس کی کمائی میں لگ جاؤ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے اس چیز کو۔ مسلمانوں کی تجارت کون سی ہے؟ منافقوں کی تجارت تو آپ نے کل سنی کہ ان کی ایسی تجارت تھی، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، کہ انہوں نے ایسی تجارت اپنائی کہ ہدایت کو بیچ کر کے انہوں نے گمراہی کو خرید لی۔ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھے کہ یہ تجارت ہمارے لیے نفع بخش ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما كانوا مہتدین، تجارت نے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ وہ راہ راست پر ہی قائم رہ سکے۔ تجارت بھی گئی، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہیں کا نہیں رہا۔ فرمایا کہ ان کی تو چوائس جو ہے، ان کی پسند جو ہے وہ تو عجیب ہے کہ یہ اپنی پسند کے ایسے غلام ہیں کہ اللہ کے حکم احکام ٹوٹ جائیں لیکن اپنی چوائس نہ ٹوٹ جائے۔ یہ آج ہماری چوائس ہے، ہماری بھی یہی چوائس ہے، حکم اللہ کا ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دے، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دے، اور احکام دیگر ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دے، نبی کی سنت مٹ رہی ہے تو مٹنے دے، جنازہ نکل رہا ہے تو نکلنے دے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ تو ہمارے میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ تشابہ ہو جاتا ہے اس جگہ آ کر کے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک منافق زبان سے نفاق کو ظاہر کرتا ہے اس کا، لیکن ایک منافق فی العمل ہے۔ ابھی ہم لوگ ہیں، ہمارے اعمال جو ایسے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس میں منافق کی علامت پائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے جو حدیث میں منافق کی علامت بتلائی ہے وہ علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جیسے بتوں کی پوجا سے تم بچتے ہو ویسے ہی جھوٹ بولنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے ساتھ بتوں کی پوجا کو جوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ جیسے بتوں کی پوجا سے بچتے ہو تم، اور جیسے وہ گندگی ہے ایسے ہی جھوٹ سے بھی بچو۔ تو بتوں کی پوجا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے، نہیں کرتے نا، ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، لیکن جھوٹ کو اس کے مقابلے میں اللہ نے 17ویں سپارے میں ذکر کر دیا ہے، لیکن جھوٹ دھڑلے سے بولتے، حالانکہ جھوٹ مذاق کے اندر بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہیں سے آ رہے تھے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تربوز بڑا سا ہوتا ہے، بزرگ سے ساتھیوں نے ویسے ازراہ مذاق پوچھا، حضرت یہ کیا ہے، پہچانتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگا یہ بھینس کا انڈا ہے۔ کیا کہا؟ یہ بھینس کا انڈا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے بھائی۔ تو لوگ ہنسنے لگے کہ لوگ کتنے سیدھے آدمی، وہ بھینس کا، ہاتھی کا، گھوڑے کا کوئی انڈا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن جو جواب دیا حضرت نے وہ ہے سننے کی بات۔ فرمایا کہ حضرت یہ ہاتھی کا انڈا ہے یا بھینس کا انڈا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھینس کا کوئی انڈا ہوتا ہے، ہاتھی کا کوئی انڈا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھینس کا مجھے ہی پتا ہے، بھینس کا انڈا نہیں ہوتا، ہاتھی کا انڈا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے ہاتھی کا اور بھینس کا، گھوڑے کا انڈا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے جبکہ انڈا نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ 1% تم سمجھو کہ انڈا ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا، لیکن جتنا محال انڈا نہ ہونے کا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی بات ہے کہ مسلمان جھوٹ بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو منافق کی علامت ہے۔ خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی، اس کی قباحت کو، اس کی شناعت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ جھوٹ تو اتنی بڑی بلا ہے کہ یہ ہمارے اندر آج عام ہے، جھوٹ پہ ہی سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اور اگر کہو تاجر سے جھوٹ نہیں بولتے، او بھائی وہ تم چلے گئے پھر 1400 سال پیچھے، بنا جھوٹ کے تو کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔
اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں، شہداء، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں، ہم کریں گے نہیں۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، اور ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ ہم جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری تجارت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله۔ اے ایمان والو، میں بتاؤں تمہیں تجارت کون سی بڑھیا ہے؟ هل أدلكم، کیا اس تجارت کی طرف میں تمہاری رہبری نہ کر دوں، بتا نہ دوں، نشاندہی نہ کر دوں کہ وہ تجارت کون سی تجارت ہے؟ هل ادلکم علی تجارت، ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے، ایسی تجارت کرو نا۔ کون سی تجارت ہے وہ؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان اور مال کا خرچ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی تجارت ہے، اس میں نقصان کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اور انہوں نے جو تجارت کی تھی منافقوں نے، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ انہوں نے جو ہدایت کو بیچ دیا تھا، گمراہی کو خرید لی تھی، تو ہدایت کے بدلے میں گمراہی، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت گھٹیا سودا ہے۔ تو بتایا کہ مومنین کی تجارت اتنی نفع بخش ہے کہ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جان و مال سے اپنے آپ کو لگا دینا ہے، جیسے صحابہ نے لگایا ہے۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسی پیٹنٹ اور مضبوط تجارت کہاں ملے گی ہمیں؟ ایمان تو سب رکھتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا کہ منافقوں کی علامات ہیں کچھ، ان علامات کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اب منافق جھوٹ بولتا ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ منافق دھوکہ دیتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا منافق جب بھی اس سے کوئی معاملہ کرو تو وہ عہد کو توڑ دیتا ہے، دھوکہ دھڑی سے کام لیتا ہے۔ مسلمان دھوکہ دے رہا ہے۔ منافق ہے کہ اس کے پاس امانت رکھو تو امانت میں خیانت کر دیتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، امانت کو رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کا حکم ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت اس کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ اس کی امانت ہے، جب مطالبہ کرے ان کو دے دو۔ امانت کہتے ہیں کہ امانت جو رکھوائی گئی ہے من و عن، وہی چیز واپس کر دیجئے۔ بھروسے کے اوپر ہی تو امانت رکھوائی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، اور مکے کے وہ لوگ جو ہمارے نبی سے محبت نہیں کرتے، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ تم محمد کو کیسا پاتے ہو؟ کہا بڑا سچا انسان ہے، صادق ہے، امین ہے، یہ سچا ہے، امانت دار ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لالے پڑ رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے امانت کو ادا کرنے کا کیسا بہترین طریقہ اپنایا کہ دشمنان اسلام اور دشمن رسول ہمارے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی اندر گھر میں تشریف فرمائے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اس وقت، ابھی اسی وقت آپ ہجرت فرمائیے، اور دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم آتا ہے، ہمارے نبی رخت سفر باندھتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ طویل واقعہ ہے، اور ان کے اوپر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مٹی پھینکتے ہیں اور یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، وہ سب کو اللہ اندھا کر دیتے ہیں۔ تو نہیں، لیکن امانت کی ادائیگی میں وہی دشمن جو ہمارے نبی کے جان کے پیاسے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، وہی دشمن باہر کھڑے ہوئے ہیں ننگی تلوار لے کر کے، لیکن ان کی امانت کو ان تک پہنچانے کا ایسا حسین بندوبست دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔
کسی بھی مذہب میں کہ ایسا امانت دار انسان ہو کہ جس کے جان کے لالے پڑ رہے ہوں، جن کے خون کے وہ لوگ پیاسے ہوں جن کی امانت رکھی ہوئی ہے. لیکن ہمارے نبی نے کیا طریقہ اپنایا؟ حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ لوگوں کی یہ امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں، علی میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں تو جا رہا ہوں، تم بعد میں آ جانا میرے پیچھے، لیکن یہ امانت فلاں فلاں صاحب کی ہے، ان تک پہنچا دینا، پھر آنا. کیا ہے کوئی ایسا اہتمام کرنے والا دنیا میں؟ نہیں ہے کوئی، کہ دشمن کے مال کو دشمن تک پہنچایا جا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہمارے نبی نے بتایا، ہمیں تعلیم دی کہ امانت کتنی بڑی چیز ہے، اس کی واپسی کتنی بڑی چیز ہے. جبھی تو منافق کی علامت بتائی کہ اگر امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کر جاتے ہیں. تو یہ علامات ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ جن کے اندر جتنی علامت پائی جائے گی، کسی میں جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ والی علامت منافق کی ہے، چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو، تسبیح خوب پڑھتا ہو، اگر جھوٹ کی عادت ہے تو منافق کی ایک خصلت پائی گئی ہے. اگر دغا بازی دھوکہ دھڑی کی ہے، اس کے اندر علامت ہے، بیماری ہے، تو منافق کی علامت ہے. اگر امانت میں خیانت کی اس میں علامت ہے، اس میں بیماری ہے، تو وہ منافق کی علامت ہے. اور جس میں سارے ہی بیماریاں ہوں، جس شخص کے اندر یہ ساری بیماریاں پائی جاتی ہوں، تو آپ بتائیے. ایک علامت ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. آج جھگڑے کی تو بہت دور کی بات ہے، آپ معاشرے میں گزریے، نوجوانوں میں گزریے، گلی کوچوں میں گزریے، بس زبان سے جو بات بولنی ہے وہ تو بعد میں نکلتی ہے، گالی پہلے نکلتی ہے. نکلتی. اور دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے. بدنام اسلام کو ہم کر رہے ہیں. اسلام کیوں کر بدنام ہونے لگا؟ اس لیے میرے دوستوں، یہ علامت جو منافقوں کی بتائی جا رہی ہیں، ان علامتوں کو اپنے اندر بالکل بھی داخل نہیں ہونے دینا ہے. جب ہم صحابہ کے انداز پر آئیں گے اور آمنو کما آمن الناس والا ایمان پیش کریں گے کہ صحابہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحابہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، جب وہ علامات، یہ علامات ان کے اندر موجود تھیں اور ویسے ہی ایمان اللہ کو مطلوب ہے، تو ہم بھی صحابہ والا ایمان جب پیش کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. اور جب اللہ خوش ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں. کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ تو صحابہ کے لیے لکھت روپ میں اللہ نے قرآن میں دے کر کے مہر لگا دی، لیکن جو بھی انسان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ قرآن میں لکھ دیا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو بھی ان کے نقش قدم پر اچھائیوں کے ساتھ، احسان کے ساتھ چلے گا، سب کو اللہ کی رضا ملے گی. تو کیوں نہ ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رضا لے لیں؟ کریں گے ایسا انشاءاللہ. تو یہ کل جو آیات منافقوں کی پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ کیا گیا تھا، اس کی قدر تشریح باقی رہ گئی تھی، تو میں نے وہ تشریح آج کر دی ہے. اب کل انشاءاللہ منافقوں کی 2 علامت جو بتائی گئی، اس کی مثال سمجھائی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے بھٹک رہے ہیں، کیسے راہ راست سے وہ بھٹک رہے ہیں. اس کی مثال بہت بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دے کر سمجھائی ہے کہ دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے بھٹک رہے ہیں. ہمیں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے. جو علامات منافق ہیں، بالکل جھوٹ سے تو ابھی اسی وقت فی الفور توبہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ جان جائے گی تو جائے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے انشاءاللہ، دھوکہ کبھی بھی کسی کو نہیں دیں گے انشاءاللہ، اور امانت میں خیانت کبھی بھی نہیں کریں گے. گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بالکل بچائیں گے، اپنے بچوں کو بچائیں گے، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں گے، تو معاشرہ ہمارا بہت ہی بہترین معاشرہ ہوگا. نواقض وضو 8 ہیں. میں نے بتایا تھا کہ نواقض وضو 8 ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. نمبر 1 پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا. نمبر 2 ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا. نمبر 3 جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا. اور نمبر 4 منہ بھر کر قے کرنا.
کہ کرنا یا کہ ہونا جو الٹی ہوتی ہے، اگر منہ بھر کر ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ جو علامات منافق کی آپ نے بیان کی ہیں اللہ ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات بتائی ہیں منافقوں کی، ان تمام علامات سے ہمیں بالکل یا بچتے رہنے کی، مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام اور شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کلی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو ہمارے بھائی جو کاروبار لائن سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسلمان بھائی کے کاروبار میں ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ خیر و برکت نازل فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری مدد فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما، اسلامی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔